بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم۔ معزز سامعین، ابھی آپ کے سامنے سورہ حامیم السجدہ سورہ نمبر 41 اور آیت نمبر 30 سے ایک آیت تلاوت کی گئی اور صحیح مسلم کتاب الایمان سے بھی ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا گیا۔ معزز سامعین، اس آیت اور حدیث کے تعلق سے چند باتیں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس بات کو بغور سنیں گے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں گے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے، یعنی رب بھی وہی، معبود بھی وہی ہے۔ ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ کے فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، یعنی آخرت میں پیش آنے والے حالات کا اندیشہ نہ کرو، اور دنیا میں جو مال و اولاد چھوڑ آئے ہو اس کا غم نہ کرو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ اور یہی مضمون سورۃ الاحقاف سورہ نمبر 46 اور آیت نمبر 13-14 کی آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون، کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، یعنی سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ کہتا ہے کہ یہی لوگ اہل جنت ہے، جنت میں داخل ہونے والے ہیں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ اس میں رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، ان اعمال کے بدلے جو دنیا میں کیا کرتے تھے، یعنی جنہوں نے دل سے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پر جم گئے، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رب العالمین نے آخرت میں جنت تیار کر رکھے ہیں۔ میرے بھائی، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایسا شخص کامیاب و کامران نہیں، سعادت مند نہیں، جو جذباتی انداز میں کبھی دین کو اپنا لیتا ہے، کبھی دین کو خیر بات کہہ دیتا ہے، کبھی ایمان کی لہر دوڑی تو نماز پڑھ لی، اور کبھی غلبہ نفاق ہوا تو نماز چھوڑ دی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دین کی طرف مائل ہو گئے، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ سنت و نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگے، صدقات و خیرات بھی دینے لگے، اپنی زبان کو گندی باتوں سے بھی بچانے لگے، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا دین کو نظر انداز کر دیا، کبھی جوش ایمان پیدا ہوا تو تہجد بھی شروع کر دی، اور کبھی غلبہ
شیطان ہوا تو فرض نماز تک چھوڑ دی، کبھی سر سے پاؤں تک چہرہ، وضع، قطع، لباس و حجامت سب کچھ ایسا بنایا کہ چلتا پھرتا اسلام نظر آنے لگا، اور کبھی ایسا مجسمہ یہودیت و نصرانیت بن کر ظاہر ہو گیا۔ یہ کامیابی نہیں، یہ سعادت و نجات والی زندگی نہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 313 کی حدیث، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، اندھیری سیاہ رات ٹکڑوں کی طرح رونما ہونے والے فتنوں سے پہلے عمل کر لو، کیونکہ ان فتنوں میں لوگوں کا حال یہ ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو اسی قسم کے مسلمان بن بیٹھے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی دین کی طرف آ گئے، کبھی بے دین ہو گئے۔ یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائی، یہ کامرانی نہیں ہے، یہ سعادت و نجات والی زندگی نہیں، یہ تو قیامت کی نشانی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ انسان پوری زندگی دین کے مطابق بنائے، مرتے دم تک دین پر قائم رہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرو مگر مسلمان ہو کر، یعنی مسلمان ہی کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ اور کب تک اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہے؟ مرتے دم تک۔ اللہ کا فرمان سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 اور آیت نمبر 99 کی آیت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے، یعنی موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ میرے بھائی، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مومن مسلمان بنایا ہے تو اپنی پوری زندگی دین کے مطابق بنائیے، مرتے دم تک دین پر قائم دائم رہیے، کیونکہ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو سخت سے سخت حالات میں بھی ایمان و توحید پر قائم رہنے کی توفیق